السلام علیکم ٹو مائی آل یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں. آج کا ہمارا ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے. تو یہ صبح کا ناشتہ میں بنا رہی تھی. تو اس ٹائم میری بہن نے انہیں اسکول جانا تھا اور آپ کو پتہ میں تو فارغ ہوں، اب یونیورسٹی جب لگے گی وہ 15 نومبر سے کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ پہلے ہی لگا دیں کیونکہ میری سسٹر کا سیکنڈ سیمسٹر ختم ہو جانا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ہی فوراً ہی ایک ساتھ سے انہوں نے شروع کر لینا ہے میرا فرسٹ سیمسٹر. تو ایک سیٹ میں نے بریڈ پہلے فٹافٹ گرم کر لی تھی اور آٹا وغیرہ میں نے نکال لیا تھا کہ میں نے کہا پہلے ان بہن بھائیوں کو بریڈ پہ جیم وغیرہ لگا دوں اور اس کے بعد پاپا کے لیے میں روٹیاں بناتی ہوں، کیونکہ روٹی جو بنانا ہے وہ تو ایزیلی آرام سے بنا لیتی ہوں. بریڈ پہلے ان کو گرم کر دوں گی ورنہ ان کا ٹائم ذرا جلدی ہے تو پاپا تھوڑی لیٹ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑا جلدی آسو میں میری جو بہن ہے اس نے جانا ہوتا ہے 7:15 بجے تک، کیونکہ وہ تو ٹیچر ہے اسکول میں اس لیے. اور بھائی کا 7:30 بجے تک ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر اتنی دیر تک آرام سے اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے. اور پھر تو میں نے چولہا پاس چلا لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردی تو آ گئی. تو رات کو بھی پاپا کے لیے سویٹر وغیرہ نکالنے تھے تو ماما کہتی ہیں کہ اب اوپر جاؤ اور نکال کے لاؤ. پھر میں فٹافٹ میری سسٹر کے ساتھ اوپر گئی تھی. یہ میں روم میں آ گئی تھی، میرا بھائی یونیفارم پہنا تھا اور آپ کمرے کی حالت اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ سارے بسترے وغیرہ بھی تیل لگانے تھے میں نے، تو صفائی میری بہن نے کرنی تھی اور برتن آج میں نے دھونے تھے. بس بسترے نا صبح نے وہ کہتی ہے اسکول سے آ کے نا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فٹافٹ بسترے وغیرہ تیل لگاؤں. تو اس لیے مجھے کہتی ہے تم نا بسترے تیل لگا دیا کرو، چارپے وغیرہ اٹھا دیا کرو اس کی، تو میں آ کے صفائی وغیرہ کر دوں، بیڈ شیٹ وغیرہ جا کے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ جی میں نے نا ویڈیو دیکھی تھی نیو اسٹائل کا پراٹھا بنانے کی، تو میں نے کہا میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرے پاپا ویسے بھی ذرا موٹا پراٹھا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح کا بنا لیتی ہوں، وہ کھا لیں گے آرام سکون سے. اوپر سے لیئر زیادہ ہوں گی، بال والا زیادہ لیئر بال ہوں گے اس میں تو زیادہ ایزی ہوگا. سب سے پہلے تو نا ہم نے ایک بڑا پیڑا لینا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے 2 حصے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے 2 حصے کرنے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے. تو پھر پہلے ایک روٹی بیل کے اس کے اندر اچھی طرح سارا گھی لگانا ہے، پتہ لگے کہ گھی لگے ہر جگہ. وہ دوسرے کو بھی اسی طرح ہی بیلنا ہے، لیکن اس پہ گھی نہیں لگانا کیونکہ ایک پہ جو اچھی طرح لگا لے. تو پھر اس کو اس کے اوپر رکھ دینا اور پھر اس کو اس کی سائڈس پلٹانی ہے. ہم نے دوبارہ ادھر نا جگہ تھوڑی کم تھی تو جس کی وجہ سے نا ذرا مجھے مشکل ہو رہی تھی. اوپر سے بار بار خشکا لگانا پڑ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ تھوڑا تھوڑا آئل تھا. تو میری ماما نے مجھے کہا تھا جی کہ پاپا کو نا صبح ٹائم ہاتھ سور پہ دیسی گھی کا پراٹھا بنا کے دیا کرو. اور آج میں جیسے تو پرینک ہی ہو گیا، ویسے میں فریج سے دیسی گھی نکال رہی تھی. آگے میرے ماموں نا ان کی جاب لگی تھی تو وہ مٹھائی وغیرہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب نا لائے، میں نے ڈبہ رکھا تھا، اس کے اوپر نا سالن والا ڈبہ پڑا تھا اور اس کے اوپر شیشے کی کولی میں انڈا پڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا. تو میں نے اس میں باہر نکالا ہے، وہ سلپری تھا تو وہ میں نے شیلف پہ رکھا، وہ اٹھا نیچے. میں نے کہا لو صبح صبح یہ تو کولی ٹوٹی ہے اوپر سے، وہ بیچتی الگ اور انڈا الگ. ماما نے میں نے کہا ماما نے کہنا اوپر سے میرا اتنا بڑا نقصان کیا. ایک مطلب 6 کولے اوپر سے 5 رہ گئی اور ساتھ میں 30 روپے کا انڈا بھی مہنگا ہو گیا، 30 روپے کا، وہ بھی توڑ دی، ضائع ہی کر دیا. تو کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کولی سے تو ہوگی، انڈے کی ہے. میں نے کہا ہاں زیادہ تو ویسے انڈے سے ہی کولی سے ہی ہوگی، انڈے کی تو پھر بھی ہے. کہتی ہے چلو. میں نے کہا میرے سے پہلے کون سا ٹوٹتا ہے، میرے سے زیادہ تر ہمارے گھر کے جتنے بھی برتن ہیں وہ میری سسٹر نے توڑے ہیں. پھر بھی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تھوڑی بےعزتی تو ہونی ہے تو غلطی بھی ہے، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ویسے میری، میرے سے جان بوجھ کے آنا ہونا من جان، لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں، اتنی تو ہوتی ہی رہتی ہے. یہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو روٹی کو اس کے اوپر لگا کے اور پھر اس کے اوپر نا سارا میں نے گھی لگایا اور پھر اس کو نا بال دینا، ایک سائڈ سے اس کو اٹھا دینا اور ایک سائڈ سے اب اس کے اوپر لگایا ہے نا تو اب اس کے اوپر اس کو لگا دیں. اور پھر اس کے ہم نے سارے پہلے بیچ میں گھی لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے سارے کو رول کر دینا. اور پھر اس کا جو لیئرنگز والا ایک پیڑا ہوتا ہے وہ بن جائے گا. اس کے بعد ہم اس کو نیچے دبا دیں گے تو یہ ہمارا ایک موٹا سا پراٹھا بنے گا اور اچھا سا تیار ہو جائے گا.
اور زیادہ لیئرنگ والا اور اچھا خاصا بڑا بنے گا، کیونکہ صبح ٹائم نا پاپا یہ کھاتے ہیں، پھر میں ان کو ذرا بڑا پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، اور ویسے وہ کہتا ہے مجھے نرم چاہیے، تو اس لیے تھوڑا موٹا بنا کے دیتی ہوں تاکہ ایزیلی نرم پراٹھا پاپا کھا لیں۔ تو پھر جی اس کے بعد میں اس کو بیل لوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنا بہت آسان کام ہے، سب سے مین کام پیڑے بنانا تو مجھے عام سادے پیڑے بنانا بہت مشکل لگتا ہے۔ میری بہن مجھے کہتی ہے روٹی تم بڑی مطلب اب نا میں بنا لیتی ہوں، میں 2 منٹ میں روٹی، خشک روٹی تو 2 منٹ میں بنا لیتی ہوں۔ تو کہتی ہے تمہیں بڑی اسپیڈ فاسٹ ہو گئی ہے تمہاری، تو میں نے کہا تم مجھے پیڑے بنا دیا کرو، میں روٹیاں بنا لوں گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے تو پیڑے بنانے آسان لگتے ہیں، تم روٹیاں بنا لیا کرو۔ پھر زیادہ تر روٹیاں ویسے میں ہی بناتی ہوں، لیکن کیونکہ میری بہن تو ہوتی نہیں زیادہ تر گھر، اسی لیے اب وہ جب دوپہر کو یونیورسٹی نہیں جائے گی تو پھر وہی پاپا کو بنا کے دے گی، کیونکہ اس ٹائم میں یونیورسٹی ہوں گی اور وہ گھر ہوگی۔ اور آپ کو پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی نا، میں صبح ٹائم بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی تھی، تو اس ٹائم میرے پاپا اور مطلب صاحب اسکول وغیرہ جا رہے تھے، تو میرے جو نیچے چاچو رہتے نا ان کے دونوں جو بڑے بچے ہیں نا وہ بھی اسکول جا رہے تھے، تو ان کی جو چھوٹی بہن تھی نا بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو وہ بار بار کہتی میں نے بھی ساتھ جانا، تو اس کے پاپا گئے تھے تو وہ رو رہی تھی، بس اسی لیے۔ تو یہ میں نے روٹی بیل لی ہے، تو میں اب توے پہ اس کو فوراً ڈال دوں گی، اور پھر 50% اب ایک دونوں سائڈوں سے پک گئی، پھر میں اس کے اوپر آئل لگاؤں گی اور اوپر میں دیسی گھی لگاؤں گی۔ اب اندر میں کس طرح وہ جمع ہوتا ہے تو وہ اندر نہیں لگایا جاتا، تو یہ دوسرا ہی آرام سے ایزیلی لگ جاتا ہے۔ تو ایک سائڈ پہ میں ماما کے لیے نا خشک روٹی، ماما خشک روٹی کھاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے لیے پراٹھا نہ بنایا کرو، پھر اس لیے میں ان کے لیے خشک روٹی بنا دیتی ہوں۔ ٹائم تو اتنا ہونے لگتا ہے، مطلب سادہ جو پیڑا ہو نا پراٹھا وہ بھی ایزیلی فٹافٹ بن جاتا ہے، زیادہ تر تو وہی بناتی ہوں۔ تو یہ جی اب تھوڑی دیر تک میرا پراٹھا بالکل ریڈی ہو جائے گا، تو بس ابھی نا میں دیسی گھی فریج سے نکالنے لگی تھی، اس کی سائڈ چینج کر کے، تو اس ٹائم میرے سے جی ٹوٹ گیا تھا کولی بھی اور انڈا بھی، تو چلو انڈے کی تو چھوڑو، ہے نا کولی بیچاری 5 رہ گئی ہیں، سب سے پین پاتی ہے، لیکن ماما کو میں نے بتا دی، وہ اوپر بھی آ گئی تھی، ورنہ شاپ پہ صبح گئی تھی نا، تو اس کے بعد وہ واپس آ گئی تھی، یہ بس تقریباً 11 بجے تک ہو جائیں گی۔ تو کہتی ہیں دوسری بس پھر پانڈے توڑو، مائیں تو بس یہی کہتی ہیں نا پھر کہ پانڈے توڑو جو بھی ہے، کیونکہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے برتن جمع کرنے کا کہ ہم یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں۔ وہ بھی گئے تھے، میں نے گھر کے لیے ساری پلیٹیں وغیرہ لانی ہے۔ دراصل ہم نے اپنا کوکنگ چینل اس سے پہلے سٹارٹ کیا تھا، تب ہم نے ڈفرینٹ اسٹائل کے برتن، ہمارا شوکیس دراصل اوپر ہے، تو ڈفرینٹ اسٹائل کے برتن ہم نے لا کے نیچے رکھے تھے، اور جب ہم مطلب کھانا بنا کے الگ ڈیکوریٹ کر کے ڈفرینٹ برتنوں میں رکھتے تھے، تو ابھی ماما کہتی ہیں اس طرح کیا کرو، لیکن نیچے جگہ نہیں ہوتی، تو بندہ کچن میں اتنی جگہ نہیں، تو کیونکہ کیبن وغیرہ نہیں، میں نے ماما کو کہا تھا کہ ماما اوپر نہ ایک لکڑی کی جس طرح آگے کر کے پھٹا ٹائپ بنا ہوتا ہے نا کیبن کی طرح، تو وہ لگوا لیں۔ کہتی ذرا ٹھہرو اب نیکسٹ منتھ کروں گی، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے تنخواہ میں سے بھی ویسے بھی شاپ میں بڑے دیے ہیں، اور کچھ مطلب قرض وغیرہ اتارنا ہوتا ہے تو وہ دیا، تو کہتی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ تو اس ٹائم جی نا میں سو گئی تھی، تو ماما اوپر آئی تھی، ان کو روٹی وغیرہ دے کے، ماما بھی اس ٹائم سوئی تھی، ان کو بخار چڑھا تھا، وہ اوپر آئی تھی، انہوں نے میڈیسن کھا لی، تو اس ٹائم بارش ہوئی تھی، میں نے کہا آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں، اور نا دادا کی کال آ گئی تھی، میری نا دادو کے بھائی ہیں میرے پاپا کے سگے ماموں، میرے پاپا کا ان کا بیٹا جو ہے نا اس کا بیٹا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس روم میں ماما ابھی لیٹی ہوئی، میں ان کے کپڑے پریس کرنے تھے، میں نے کہا تب تک آپ کو اوپر سے دکھاتی ہوں، اس ٹائم مجھے ایمرجنسی پڑی ہوئی تھی، اور کچن میں برتن جو تھے بس یہی دھونے والے رہ گئے تھے، باقی ساری صفائی ہو چکی تھی، کیونکہ صفائی میں نے کرنی تھی، میں نے ٹائم سے صفائی کر لی تھی، اور برتن میری سسٹر نے آ کے دھونے تھے، تو میں نے کہا لائٹ نہ چلی جائے، تو میں نے کہا میں فوراً نہ کر لوں کپڑے پریس، تو میں نے کپڑے پریس کر لیے تھے، اور اس روم کی صفائی، ٹی وی ہم نے اندر کر لیا کیونکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم نے ٹی وی اندر، یہ میں نے ماما کے کپڑے نا پریس کر کے رکھے تھے، اور دادا ابو نا میری ماما کو زیادہ تر ہر جگہ بھیجتے ہیں، چاچو کے ساتھ جانا ہو، پاپا کے ساتھ جانا ہو، ان کے ساتھ جانا ہو، وہ کہتے ہیں تم چلو تو پھر میں ماما خود ہی گئی تھی، ساتھ میری ایک چاچی گئی تھی، اور ساتھ میں میرے چاچو، اور اس ٹائم ماما یہاں سے اٹھ چکی ہیں، اور میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ جھاڑ دی ہے، ہر چیز کر دی ہے، اور اب ماما اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرنے لگی تھی، تو یہ جی ہم کھانا صاف کیا تھا، یہ میری ماما نے کیا تھا، ان کا جانے سے پہلے نا
میں یہ سارا کھانا وغیرہ صاف کر دیتی ہوں. یہاں پر نا دراصل بلیک جو کیڑے تھے نا، وہ یہ میٹھی چیزیں تھی نا مجھے وہ پتہ ہی نہیں لگا کس طرح جانے لگ گیا. پھر ماما نے کہا کہ میں سارا اندر اسپرے وغیرہ کرتی ہوں. وہ ہوتا ہے نا چھپکلی مارنے والا مچھر شچر، کنگ ٹاکس جو ہے وہ انہوں نے کیا. تو اب اس کے بعد میں ویسے بھی سب کچھ سیٹ کر کے انہوں نے رکھ دیا تھا، کیونکہ صفائی بھی تو ساتھ ضروری ہے. تو اس ٹائم نا سپرے کیا تھا جس کی وجہ سے، ویسے موسم تو ٹھنڈا تھا لیکن پنکھا لگانا ضروری تھا. وہ نا بہت زیادہ اس کی اسمیل ہے، وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی میں اور میری ماما دونوں الرجی کے مریض ہیں، مطلب کوئی بھی پرفیوم ہو یا سپرے ہو جو بھی ہو اسمیل بہت چڑتی ہے. میرے پاپا ویسے پرفیوم وغیرہ لا لیتے ہیں لیکن ان کو اس جو ہے نا کہ اسمیل بہت زیادہ چڑھتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی نیچے کیڑا گھوم رہا تھا. اس کے بعد ہی میری ماما چلی گئی تھیں اور میرا بھائی اسکول سے آ چکا تھا، اس کو بھی میں نے کھانا دے دیا تھا. اور وہ اب نیچے کہتا ہے میں نے ٹیوشن نہیں جانا. ماما نے اس کو کہا تھا کہ دکان بند کر کے تم ٹیوشن چلے جانا. کہتا ہے کہ نہیں یار ہم نے پڑھنا نہیں، آج ہم دوستوں نے اس طرح پارٹی کرنی ہے اس طرح پارٹی کرنی ہے، ہم نے سر کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو آپ رہنے دے. تو پھر وہ بیٹھ گیا تھا. اس کو میں نے کھانا شانا دے دیا تھا. اور پھر پاپا آئے تھے، ان کے لیے میں نے روٹیاں بنانی تھی. اور ساتھ جی میری نانوں نے نا بھرے ہوئے کریلے بھیجے تھے، تو وہ ساتھ میں ان کو گرم کر کے دے دیے تھے. میری ماما نے نانوں کو کہا تھا کہ نا بھرے ہوئے کریلے مجھے بنا کے دیں، تو پھر انہوں نے نا ماما کو بھیجے تھے. اور اس ٹائم میرے پاپا نا نیچے چلے گئے تھے کیونکہ اچانک ہی نا موسم کچھ زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، باہر بہت زیادہ سردی لگی. تو کہتے ہیں کہ نا اور لوگ انڈے وغیرہ اتنے خریدنے آ رہے تھے کہ دکان سے انڈے ختم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے فٹافٹ جا کے انڈے لے کے آئے تھے، 3-4 ٹرے اکٹھی انڈوں کی لے کے آئے تھے. اور کہتے ہیں بھائی کے لیے نا شرٹ فٹافٹ پورے بازو والے نکال لو. میں کہا نیچے تو ہونی نہیں. میں نے کھانا کھولا کھول کے میں نے نکال ہی لیا. میں نے سارے کپڑے اس کے نکالے. پھر میں نے کہا چلو ایک دو تو مل ہی گئی ہے. پھر رات کو اوپر سے تھوڑے سے بھائی اپنا کپڑا خود اتار رہا تھا، جو آگے اس کے پڑے تھے نا فٹافٹ پکڑ لایا تھا. اور پاپا کے میں اور میری بہن گئے تھے اوپر ہمارے ذرا. میں نے کہا آج نا نیچے ہم جو بریف کے تھے وہی نیچے لے آئیں گے اور ایزیلی ہم نا ان بیگس میں سے نکال لیں گے، ورنہ اس میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو اوپر بندہ جائے نیچے آئے، اس لیے بندہ ایک دفعہ ہی اٹھا کے لے جائے. تو یہ میری روٹیاں بالکل ریڈی ہونے والی. اس کے بعد میں نے اپنا نیکسٹ کھانا تیار کرنا ہے، اور اس میں آج ہم نے مسر کی دال بنانے ہیں اور ساتھ میں ابلے ہوئے وائٹ چاول. اور یہ جی اب میری روٹیاں بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بہت ہی اچھے سے اور صحیح نرم پراٹھے بنے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بلوں والے پراٹھے یہ بھی بنے تھے. لیکن جو صبح ٹائم میں نے بنایا تھا نا وہ زیادہ بنا تھا. وہ ہر طرف درمیان میں اندر باہر ہر جگہ لیئر. اس کا یہی تو انہوں نے طریقہ بتایا تھا. تو جی یہ مسر کی دال میں بنانے لگی تھی، تو نا مجھے بھی پہلے بھول گیا نا ماما گھر تھی اس ٹائم. تو میں نے کہا نمک ڈالتے ہیں، لال مرچ ڈالتے ہیں، ہلدی ڈالتے ہیں. لیکن میں نے پھر بھلا کیا دوسرا موبائل تھا گھر چھوٹا، مطلب نا اس میں سم وغیرہ نہیں، وہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس کا نا بھی یوٹیوب کھول کے نا میں پرانا کوکنگ چینل کھول کے نا ماما کی ریسپی دیکھ لیتی ہوں. پھر میں نے فٹافٹ وہ کھولا اور میں نے ریسپی نکالی اور دیکھ لی. کیونکہ ویسے مجھے سب بنانا آتا تھا لیکن مجھے نا زیرہ اور سوکھا دھنیا کا نا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا ڈلتا ہے نہیں ڈلتا، کس طریقے سے، مطلب اینڈ پہ ڈلتا ہے بعد میں ڈلتا ہے شروع میں ڈلتا ہے کس طرح. بس میں نے اسی لیے دیکھنا تھا. پہلے جی میں نا ایک دفعہ مسر کی دال بنائی تھی، تو میں نے ٹماٹر دال سب کچھ اکٹھا ڈال کے نا تو اس کو ویٹ لگا دیا تھا. اس طرح وہ نا ٹماٹر تھوڑے تھوڑے جتنا مرضی ویٹ لگا لو نظر آنے لگ جاتے. تو اس لیے میں نے اس دفعہ اس طرح کیا. میں نے کہا اچھی طرح پہلے اس کو بھون لیتی ہوں. اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے 2 ٹی اسپون نمک بھر کے، اور 1/2 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون لال مرچ اور 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر. اور اس کو اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے مسالے کو. اور پھر ابھی ہم آدھا کلو مسور کی دال بنا رہے ہیں، وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے مسور کی دال. اور پھر ہمیں اس میں
3 سے 4 گلاس پانی ڈال کے اس کو ویٹ لگا دینا، اور دال اس طرح پکنی ہے کہ وہ گھل جائے، ورنہ کھلی کھلی نظر آئے نا کوئی بھی طریقے سے کھانا نہیں کھاتا۔ تو پہلے میری بہن نے 1-2 دفعہ بنائی ہے، اسے گھلتی نہیں اکثر کبھی کبھی، تو پھر میں نے کہا آج ذرا میں کچھ زیادہ دیر پانی زیادہ ڈال کے نا ویٹ زیادہ لگاؤں گی تو گھل جائے گی۔ میں نے اتنی زیادہ دیر بھی نہیں اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ڈالا، اتنی زیادہ دیر ویٹ بھی نہیں لگائی، تقریباً 15 منٹ لگائے۔ ویسے بھی وہ دال گلنی بھی تو ہے نا 15 منٹ، تو وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر نا وہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگ میرے کہنے پہ 15 منٹ نا 10 منٹ کے بعد آپ نے پہلے اس کو چیک کر لینا۔ میں نے بھی اس کو 10 منٹ کے بعد چیک کر لیا تھا، وہ اس طرح جس طرح ہم بالکل ذرا گھل جائے اس طرح نہیں تھی ہوئی، تو پھر میں نے اس لیے صرف اس کو 2-3 منٹ اور اس کو ویٹ لگایا تھا۔ تو آپ نے پہلے 10 منٹ بعد اس کو اچھی طرح چیک کر لینا، پھر اس کے بعد دیکھنا۔ تو ایک سائڈ پہ پہلے نا چاول تھے گندے، تو میں نے ان کو پہلے چھاٹ لیا تھا، اچھی طرح چون لیا تھا کہ تاکہ ساری جو مٹی ہوتی ہے نا وہ نکل جائے، اور پھر میں نے نا ان کو دوبارہ سے ایک بار صاف کر لیا تھا۔ میں نے کہا تاکہ سارا گند اندر سے نکل جائے، کوئی بھی 1-2 چھوٹا روڑے ٹائپ ہوتے ہیں، کوئی سسری وغیرہ ہو جو اندر رہ گئے، تو اس لیے میں نے نا فٹافٹ دوبارہ سے ان کو صاف کر لیا تھا، اور پھر میں نے اس کو اس کے بعد نا اچھی طرح کوئی 7-8 دفعہ دھویا، کیونکہ وہ جس کے اندر ہو نا تھوڑی خشکی ٹائپ، جو مطلب مٹی ٹائپ ہو، پرانے چاول ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں لازمی، کیونکہ وہ کافی دیر کے پرانے پڑے ہوتے ہیں، تو اور وہ پکتے اچھے ہیں۔ یہ میں اس طرح نکال رہی تھی، میں نے کہا آرام سے ایزیلی نکل جاتا ہے، سسری ایک نکل ہی آئی تھی، ویسے کوئی اتنا ہاتھ گان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کو اچھی طرح صاف کر لیا تھا۔ تو اگر آپ سب کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ سب نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کس طرح کی یہ ریسیپی بنی ہے، اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو جلدی سبسکرائب کرنا ہے، اور میری ساری ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے، تاکہ جلدی ہمارا چینل آگے بڑھ جائے، اور یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے، اور آپ کے رشتہ داروں کو مطلب گھر والوں کو، بچوں کو، امی ابو وغیرہ کو، سب کو مطلب بہت زیادہ پسند آئیں گی، اور آپ سب یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ پھر میرے چاول بالکل اب صاف ہو چکے ہیں، میں نے ایک دفعہ پھر اس کو اس طرح چاٹ لیا تھا، اب کوئی گند وغیرہ نہیں تھا، ایزیلی صاف ہو گئے تھے، تو پھر میں نے اس کے بعد ان کو نا سب کو دھو لیا تھا۔ میں نے پھر بھی ایک بات میں نے کہا چیک کر رہی ہوں جو حالات ہیں، تو اس ٹائم میرے پاپا آئے نہیں تھے، میں نے کپ کی ان کی روٹیاں بنا کے رکھی تھی، اور میری ماما بھی واپس آ چکی تھی، تو تینوں نیچے تھے۔ پھر ماما تھوڑی دیر بعد اوپر آئی تھی، میں نے کہا پاپا کو اب کہیں کہ آ جائیں، کہتی ہیں بس آنے لگے، تو پھر انہوں نے پہلے بھائی کو بھیجا اوپر جا کے شرٹ وغیرہ چینج کر، اوپر شرٹ چینج کر لیا تھا، اور پھر یہ میری دال بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور میں نے ایک فرائی پین میں آئل لے لیا تھا، اس میں لہسن کی نا 2-3 جو پیس ہوتے ہیں تریاں، ان کو بریک پیس کر کے میں نے ان کو فرائی کیا تھا، اور ساتھ میں 2 ہری مرچ وہ میں نے کاٹ کے ڈالی تھی، اور 1/2 ٹی اسپون زیرہ، اس کو اچھی طرح فرائی کر لیا تھا، براؤن کرنا ہے اچھی طرح سے، مجھے جلانا نہیں، میرے سے تھوڑا سا ہو گیا، لیکن ذرا سے بھی کوئی اس کی اسمیل نہیں آئی، کیونکہ میں نے فٹافٹ دیکھ لیا تھا براؤن ہی، وہ بیچ میں بس ہری مرچ کے جو بیچ والی مرچوں کے دانے ہوتے ہیں نا وائٹ، اور ساتھ میں پاپا کے لیے چائے بنائی تھی، کہتے مجھے پراٹھے کے ساتھ چائے دو، تو اس ٹائم میں نے ڈال دیا تھا، وہ جو صرف ہری مرچ تھی وہ زیادہ براؤن ہوئی تھی، ویسے لہسن اتنا زیادہ جلا نہیں تھا۔ میری دال بالکل تقریباً ریڈی ہو چکی ہے، بس اس میں اب نا کچھ مسالے کالی مرچی ڈلنی ہے، اور گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ اور 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے لاسٹ میں، اور اس کے بعد ہم نے دھنیا شامل کر دینا۔ اگر آپ سب کو نمک ذرا کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 1/2 ٹی اسپون اس میں کالی مرچ ڈال دیا، اور 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا۔ پہلے آپ کے ساتھ مسور کی دال کی ریسپی نہیں تھی شیئر کی، اس لیے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر دوں، اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا، اور دھنیا تو ہر سبزی کا، ہر دال کا، ہر سالن کا بہت ہی مین انگریڈینٹ ہے، اس کے بغیر سالن میں خوبصورتی آتی ہی نہیں ہے، تو یہ ڈالنا ہر سالن میں، ہر سبزی میں، مطلب ہر چیز میں، دالوں میں، ہر چیز میں بہت ضروری ہے۔
یہ جی اب میرے تو دال بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میں نے اب چاولوں کے لیے پانی رکھنا ہے، اور میں نے بعد مطلب 1.5 گلاس چاول لیے تھے، تو اس کے لیے میں نے پانی رکھا تھا، اور اس میں 3 چمچ میں نے نمک شامل کر دیا تھا، اور اس کو کور دے کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ چاول میں نے دال تھوڑی جلدی بنا لی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ چاول پھر ذرا تازے تازے یہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ سب نے رات کو ایک حساب سے کھانا تھا۔ اور یہ اب جی میں نے چاول بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اور میں نے ان کو دم پہ دے دیا ہے، اور آپ سب کو یہ ڈیکوریٹ کر کے میں نے اپنے دال دکھا دی، دال اور چاول۔ اس کے بعد ساتھ میں نے اپنے بھائی کو ڈال دیے تھے، کیونکہ وہ اوپر آ گیا تھا نیچے سے، وہ کہا تھا مجھے کھانا دو۔ اور یہ اب کچن کی حالت دیکھتے تھے، ہمیں بہن نہیں آنا ہے یونیورسٹی سے، اور آ کے وہ کچن سارا صاف کرے گی۔ تو پھر جی میں نے پاپا کو نا، ان کی تھوڑی طبیعت اپسیٹ سے لگ رہی تھی ان کو، تو پھر انہوں نے نیچے سے کال کی تھی اوپر، پاپا اس ٹائم دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا چائے کا کپ ساتھ پانی اور ساتھ پیناڈول دے دو۔ تو میری طرف سے میری تمام بیوٹی فیملی کو اللہ حافظ۔